کیا ٹیڑھے دانتوں کو ٹھیک کروانا شریعت کی روح میں جائز ہے یا شریعت کی روح میں جائز نہیں ہے؟ کیونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تقویم، کہ انسان کو بہترین بناوٹ میں پیدا کیا گیا ہے۔ تو جب انسان کو بہترین بناوٹ میں پیدا کیا گیا ہے تو کیا وہ دانتوں کو سیدھا کروا سکتا ہے یا نہیں کروا سکتا؟ شریعت مطہرہ اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ دلچسپ ہے اور امید ہے کہ اس طرح کی بات آپ نے کم سنی ہوگی۔ اگر آپ کو اس طرح کے معاملات زیادہ سے زیادہ جاننے ہیں تو آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور لائک بھی کریں، کمنٹ بھی کریں، اور اپنے جدید قسم کے مسائل اگر ضرورت ہو تو وہ کمنٹ میں آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جتنی بساط، جتنی اوقات ہوگی، اللہ تعالیٰ نے جتنا سلیقہ عطا کیا ہوگا اس کو آسان طریقے سے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ نہیں آتا ہوگا تو کہہ دیں گے ہمیں نہیں آتا۔ تو یہ سوال آیا ہے کہ کیا معتدل صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے تو پھر کیا دانت ٹھیک کروائے جا سکتے ہیں؟ تو ایک بات تو ذہن میں رکھیں، تفسیر وہ نہیں کرنی چاہیے جو آپ کا دل چاہتا ہو، بلکہ تفسیر وہ کرنی چاہیے جو تفسیر قرآن پاک کے اسلوب کے مطابق ہو، اور وہ علماء کرام جو تفسیر کے ماہر ہیں ان سے کچھ پوچھ لینا چاہیے کہ آپ کو اس آیت سے کیا سمجھ آئی ہے۔ اب اس آیت کا ترجمہ تو وہی ہے جو آپ نے کہا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا ہے، لیکن اس شکل سے مراد ہے کہ انسان کے اعضاء کو معتدل بنایا، کامل اعضاء کے ساتھ اور خوبصورت جسم کی شکل میں پیدا کیا ہے۔ امام ابن کثیر اپنی تفسیر 4 جلد ہے، صفحہ 680 ہے، اس میں اس طرح بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا ہے، یہ امام قرطبی کا میں حوالہ آپ کو دینے لگا ہوں، وہ کہتے ہیں بہترین بناوٹ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے معتدل جسم والا اور بہترین جوانی والا بنایا ہے۔ اکثر مفسرین کے مطابق اس آیت کا یہی مفہوم ہے، یعنی مطلب یہ نکلا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو جب تخلیق کیا ہے تو تمام ممکنہ ساختوں میں سے بہترین ساخت اور بناوٹ پر بنایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے منہ کو زمین کی جانب جھکا دیا ہے۔ یہ بڑی قابل غور بات ہے، شاید آپ نے اس طرح کبھی بھی نہ سوچا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی یہ مخلوقات ہیں اس کو زمین کے ساتھ اٹیچ اس کے منہ کو رکھا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے وہ زمین کی جانب اس کا سر جھکا ہوا ہے۔ پرندے دیکھ لیں زمین سے اپنے منہ سے چونچ سے کھاتے ہیں، جانور دیکھ لیں، وحشی دیکھ لیں، درندے دیکھ لیں، ان کا سب کا سر اللہ تعالیٰ نے زمین کے ساتھ رکھا ہے، لیکن انسان کے سر کو زمین کی طرف نہیں جھکنے دیا۔ اسے زبان، ہاتھ اور پکڑنے کے لیے انگلیاں عطا کی ہیں۔ ابو بکر بن طاہر کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سے مزین اور حکم کی تعمیل کرنے والا، خیر اور شر میں تمیز رکھنے والا، لمبی قامت والا اور کھانے والی چیزوں کو ہاتھ سے پکڑ کر کھانے والا بنایا ہے۔ یہ مطلب ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تقویم کا۔ لہذا اس سے یہ اخذ نہیں کیا جا سکتا کہ دانتوں کا علاج کروانا منع ہے یا ٹیڑھے دانتوں کو سیدھا کروانا ممنوع ہے۔ اسی طرح کسی بھی طرح کا علاج اس آیت کی روح سے منع نہیں ہے۔ البتہ یہاں قابل توجہ بات یہ ہے کہ خود ساختہ خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے، جس طرح کسی کا نام نہیں لینا چاہیے ورنہ میں اپنے ایک شاگرد کی بات کرنے والا تھا، جس طرح آج کل یہ بیوٹی کوئنز بننے کے لیے کبھی اپنے لپس کے پاؤچ بنوائے جا رہے ہیں، کبھی یہ سرجری کروائی جا رہی ہے جس میں حسن میں اضافہ، جو ٹرینڈ چلا جا رہا ہے وہ حسن میں اضافے کے لیے اس طرح کے کام کیے جا رہے ہیں۔ تو اس طرح کی سرجری وغیرہ کے بارے میں اصول یہ ہے کہ جو سرجری تو کسی عیب یا بدصورتی کو ختم کرے، ذہن میں رکھیں، یعنی جو سرجری کسی عیب یا بدصورتی کو ختم کرے تو وہ کروانی تو جائز ہے، لیکن اگر خود ساختہ اپنی طرف سے بیوٹیفائی کرنے کے لیے
یا آج کل کا ٹرینڈ یہ ہے ہونٹ ایسے ہوں تو ٹھیک ہے، اور یہ جو آئی بروز ہوتے ہیں یہ ایسے ہوں تو ٹھیک ہیں، اور آنکھیں ایسے ہوں تو ٹھیک ہیں، اس طرح کی جو سرجری کروائی جاتی ہے وہ جائز نہیں ہے۔ یوں سمجھ لیں اس کو، اگر میں سادہ لفظوں میں کہوں تو دانتوں کو سیدھا کرنے کے اعتبار سے پھر دو بنیادیں بن جائیں گی۔ پہلی بنیاد تو یہ ہے کہ دانتوں کو سیدھا کروانے کا مقصد صرف خود ساختہ خوبصورتی میں اضافہ ہو تو یہ کرنا درست نہیں ہے، یہ حلال نہیں ہے، بلکہ یہ حرام میں زمرے میں آئے گا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی خواتین پر لعنت فرمائی ہے جو اپنے دانتوں میں خوبصورتی کے لیے خلا پیدا کرواتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیلی پیدا کرتی ہیں۔ وہ کیا کرتی تھی؟ رگڑ کے، یعنی بڑا جس طرح ایسے کر کے وہ دندانے بنوانے کی کوشش کرتی تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسی خواتین پر ان کی لعنت ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیلی پیدا کرتی ہیں۔ حالانکہ عورت سے تو خوبصورت بن کر رہنے کا خود اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احکامات سے نتیجہ نکلتا ہے کہ اسے بن سنور کے اور خوبصورت بن کے رہنا چاہیے۔ تو اگر عورت کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنے دانتوں کی خوبصورتی میں اضافے کے لیے اس میں جو دندانے اور اس میں جو جس طرح خوبصورتی بن سکتی ہے وہ بنوانے کے لیے اگر صرف خوبصورتی کے لیے کرتی ہے تو ایسی صورت میں تو مرد کے لیے تو اور ہی زیادہ یہ بات ناجائز اور حرام ہوگی۔ دوسری قسم، دانتوں کو کسی عیب کے خاتمے کے لیے سیدھا کروایا جا رہا ہو، تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کے دانت وہ باہر کی جانب آ جاتے ہیں یا اتنے لمبے ہو جاتے ہیں کہ ان کو دیکھنے میں ہی کراہت سی محسوس ہوتی ہے، خصوصاً آگے والے اوپر کے دو دانت کچھ لوگوں کے بہت زیادہ ہی باہر آ جاتے ہیں اور دیکھنے والوں کو بہت ہی برے اور کراہت محسوس ہوتی ہے۔ تو اس صورت میں دانت سیدھے کروا کے رگڑوانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہاں عیب کو ختم کیا جا رہا ہے۔ تو عیب کو ختم کرنے کی اجازت ہے، یہ اس لیے نہیں کیا جا رہا کہ اسے خوبصورتی میں اضافہ کیا جائے، عیب ہے، معاشرہ اس کو عیب سمجھتا ہے تو عیب کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اس کی دلیل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ناک کٹے آدمی کو دیکھا، جیسے تلواروں سے یا کسی مقابلے میں کسی کی ناک کٹ گئی تو اس کو حکم دیا کہ تم چاندی کی ناک لگوا لو۔ تو اس نے چاندی کی ناک لگوائی تو صاف ظاہر ہے اس کے اندر ناک کی شکل چاندی کی تھی، تو اس کے اندر جب وہ مواد آتا تھا تو چاندی میں یہ خصوصیت ہے کہ اس میں بدبو اور تعفن پیدا ہو جاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے چاندی جب انسان پہنتا ہے تو ہاتھ پر پہنے تو ہاتھ بھی کالا ہو جاتا ہے، جسم پر پہنے تو جسم بھی کالا ہو جاتا ہے، تو اس میں اس سے بدبو پیدا ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سونے کا ناک لگوانے کا حکم دیا، کیونکہ اس میں عیب کو ختم کرنا مقصود تھا اور خوبصورتی میں اضافہ مقصود نہیں تھا۔ لہذا اگر دانت اس مقصد کے لیے کہ عیب کو درست کیا جا رہا ہے، اگر دانتوں کو صحیح کیا جاتا ہے تو اس میں کوئی بھی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن ایسے ہی بے جا ان میں خوبصورتی پیدا کرنے کا وہی حکم ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔